یہ مری ہے برف، بادل اور خوشبوؤں کی سرزمین، جہاں کبھی فطرت مسکراتی تھی، درخت جھومتے تھے اور فضا میں سکون بسا ہوتا تھا۔ لیکن آج مری کے دامن میں صرف قدرت کے مناظر نہیں، بلکہ انسانوں کی غفلت، لالچ اور بے ترتیبی کے زخم بھی ہیں۔ 1850 کی دہائی میں برطانوی دور میں قائم ہونے والا یہ پہاڑی قصبہ پاکستان کا سب سے مقبول سیاحتی مقام بن گیا۔ سالانہ لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن جو مری کبھی سکون اور فطرت کی علامت تھا، آج وہ انسانوں کے بے قابو ہجوم کا قیدی بن چکا ہے۔ مری کی سڑکیں کبھی خاموش اور کشادہ ہوا کرتی تھیں، مگر آج ان پر گاڑیوں کا ایک سمندر ہے۔ چھوٹی سی آبادی پر لاکھوں گاڑیوں کا بوجھ، پارکنگ کی جگہ نایاب، سڑکوں پر بے ترتیبی عام، برف باری کے دوران راستے بند ہو جاتے ہیں اور لوگ گھنٹوں، کبھی کبھار دنوں تک پھنسے رہتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے سانحات نے یہ حقیقت آشکار کر دی کہ مری کے نظام میں کوئی منصوبہ بندی موجود ہی نہیں۔ مری کے پہاڑ جو کبھی سبز اور مضبوط تھے، اب کنکریٹ کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ ہر پہاڑی، ہر وادی پر ایک نیا ہوٹل، ایک نئی عمارت، نہ کوئی زوننگ پلان، نہ ماحولیاتی معائنہ۔ غیر قانونی تعمیرات نے زمین کی ساخت کو کمزور کر دیا ہے۔ بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ معمول بن چکی ہے اور فطرت اپنی خاموش انتقامی جنگ لڑ رہی ہے۔ سیاحت نے مری کو کمائی دی، مگر ساتھ ہی کوڑا کرکٹ کا پہاڑ بھی۔ پلاسٹک بیگ، بوتلیں اور کھانے کے فضلے، یہ سب ندی نالوں میں بہہ کر ماحول کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ بلدیہ کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ افرادی قوت۔ نتیجہ مری کا حسن اب گندگی کے بوجھ تلے دم گھٹ رہا ہے۔ یہ کوڑا صرف ماحول نہیں بگاڑتا، یہ مری کے مستقبل کو نگل رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ بارشوں اور برف باری کی سرزمین میں پانی سب سے بڑی کمی بن چکی ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، پائپ لائنیں پرانی اور نکاسی آب کا کوئی مستقل نظام ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ مری کے نالے اور سڑکیں گندے پانی سے بھرے رہتے ہیں۔ یہی پانی مقامی آبادی کے لیے بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ سیاح آتے ہیں، عارضی خوشیاں اور رقم چھوڑ جاتے ہیں، مگر مقامی لوگ سارا سال مسائل جھیلتے ہیں۔ مہنگائی، کرایوں کا طوفان اور ہوٹل مافیا کے تسلط نے ان کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے۔ جہاں پہلے سکون اور سادگی تھی، اب شور، ہجوم اور استحصال کا راج ہے۔ سالہ سال سے مری کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں بنائی گئی۔ حکومتیں آئیں، وعدے ہوئے، مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر رہے۔ ٹریفک مینجمنٹ، صفائی، پانی، بجلی، سب کے سب عارضی اقدامات پر چل رہے ہیں۔ حادثات کے بعد بیانات، کمیشن، رپورٹیں، لیکن عمل ہمیشہ غائب۔ مری کے جنگلات جو کبھی اس کی زندگی تھے، اب تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ درختوں کی جگہ عمارتیں لے رہی ہیں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، موسم بدل رہے ہیں اور قدرتی خوبصورتی رفتہ رفتہ مٹتی جا رہی ہے۔ مگر ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر حکومت سنجیدگی سے منصوبہ بندی کرے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائے اور سیاحوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، تو مری کو بچایا جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف نیت، نظم اور احساس کی ہے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو یہ جنت پھر سے اپنی اصل صورت میں لوٹ سکتی ہے۔ مری صرف ایک پہاڑی شہر نہیں، یہ ہمارے رویوں کا آئینہ ہے۔ اگر ہم نے آج اس کی حفاظت نہ کی تو آنے والی نسلیں صرف تصویروں میں مری کو دیکھ پائیں گی۔ آؤ مری کو بچائیں، کیونکہ مری ہم سب کا ہے۔